اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ ایک مقام پر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا کام اچھا، اور وہی عزت والا بخشنے والا ہے۔ یہ تو قرآن نے فرمایا کہ آزمائشیں آئیں گی ہماری جانچ کے لیے ہے، ہمیں کچھ آگے کے لیے لیسن فراہم کرنے کے لیے بھی ہے۔ میں انشاءاللہ آگے اس کو قرآن سے ہی اس بات کو بھی ثابت کروں گا کہ آزمائشیں رحمت بھی ہوتی ہیں، یہ رحمت کے لیے آتی ہیں، ہمیں آگے کے لیے مضبوط، طاقتور اور توانا بنانے کے لیے آتی ہیں۔ زندگی نام ہے مسائل میں جینے کا۔ آزمائش سے ریلیٹڈ جتنے بھی عنوانات ہوں گے وہ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے ہو سکیں ہم اس کو کور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ اس وقت انسان پر ہو رہی ہے، اس کے رویوں پر ہو رہی ہے، اس کے کردار کے مختلف گوشوں پر ہو رہی ہے۔ انسان، اس کی پھر دو ڈائمنشنز نکلتی ہیں، ایک ہے پازیٹیو، دوسرا ہے نیگیٹو۔ انسان پازیٹیو بھی ہوتا ہے، انسان نیگیٹو بھی ہوتا ہے۔ میں اس کے آگے کچھ اور چیزیں بیان کروں گا۔ ہر انسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، پازیٹیو ہے تو بھی دو چیزیں ہوں گی، نیگیٹو ہوگا تو بھی اس میں دو چیزیں ہوں گی۔ پازیٹیو ہوگا تو اس میں سیلف بھی ہوگی، پبلک بھی ہوگی۔ سیلف اپنا آپ، پبلک دوسروں کے سامنے کیسا ہے۔ ایک انسان اپنے لیے ہوتا ہے اور ایک انسان ہوتا ہے دوسروں کے لیے۔ اپنے لیے فرمایا سیلف پازیٹیو ہے، اگر پازیٹیو ڈائمنشن میں اگر سیلف ہے تو فرمایا خود غرض، اپنا ہی بھلا چاہے گا، اپنی ہی خواہش رکھے گا، اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کو پروٹیکشن فراہم کرے گا، اپنی فکر کرے گا، اپنے آگے کے لیے پلاننگ کرے گا، اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرے گا، اپنے کامیابی کے لیے کوشش کرے گا۔ یہ ساری کی ساری پازیٹیو چیزیں ہیں، لیکن سیلف میں آتی ہیں اور اس کو سیلفش بھی کہتے ہیں، خود غرضی، اپنے لیے۔ اسی کے مد مقابل ہے پازیٹیو رویہ، وہ ہے پبلک۔ اپنی فکر نہیں کرتا، دوسروں کی فکر کرتا ہے، دوسروں کو آرام فراہم کرتا ہے، دوسروں کو کھلا رہا ہے، خود بھوکا رہ رہا ہے، دوسروں کے لیے تعلیم کے ذرائع ممکن بنا رہا ہے، دوسروں کے لیے بیماریوں کے لیے کوششیں کر رہا ہے، ان کو علاج کروا رہا ہے، یہ درویشی میں جاتا ہے۔ فرمایا پازیٹیو ہے لیکن سیلف ہے تو اپنی فکر کرے گا، اور اگر پبلک ہے تو درویش شی اختیار کرے گا، دوسروں کو فوائد پہنچائے گا، اپنی ذات کو بھول جائے گا۔ یہ دونوں پازیٹیو طریقے تھے۔ دوسری انسان کی ڈائمنشن ہے وہ ہے نیگیٹو، منفی ہے۔ اب منفی ہے تو سیلف میں تو کیا ہوگا؟ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ناخن کھانے کی عادت ہوتی ہے، ناخن چباتے رہتے ہیں، ایون یہاں تک کہ انگلیاں بھی ان کی زخمی ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو اپنے بال توڑنے کی عادت ہوتی ہے، بال نوچتے رہتے ہیں، زخم کر لیتے ہیں۔ کوئی چھوٹا سا زخم ہوتا ہے اس کو کریدتے رہتے ہیں، گویا کہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا۔ نیگیٹو مائنڈ ہے نا، نیگیٹو مائنڈ ہے تو سیلف میں یہ بات موجود ہے اس کے کہ اپنے آپ کو اس طور پر تکلیف میں ڈال رہا ہے۔ تو یہ کیٹیگری بنتی ہے سیلف کی، پاگل لوگوں کی۔ اور پھر پبلک کی کیٹیگری کیا بنتی ہے؟ اگر نیگیٹو رویہ ہے، فرمایا کہ وہاں تو یہ تھا کہ اپنی ذات کو بھول کر دوسروں کو کھلا رہا تھا، اپنی ذات کو بھول کر دوسروں کو پہنا رہا تھا، اپنی ذات کی تکلیف برداشت کر کے دوسروں کو راحت پہنچا رہا تھا، پبلک میں درویش تھا۔ اور یہاں پبلک میں کیا ہے؟ مجرم ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، مال چھین رہا ہے۔ فرمایا یہ انسان کی نیگیٹو میں یہ کیٹیگری ہے کہ پبلک ہے، لیکن پبلک میں کس طور پر یہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے؟ مجرم کی حیثیت سے۔ اب 4 ڈائمنشن ہو گئی ہے، 4 ڈائمنشن ہو گئی۔ ایک تو سیلف پازیٹیو میں ہے تو خود غرض ہے،
اپنے مفاد کو سوچ رہا ہے، اور پبلک میں ہے تو درویش ہے، دوسری طرف نیگیٹو میں ہے تو سیلف میں ہے تو پاگل ہے، اور اگر پبلک میں ہے تو اپنے آپ کو مجرم پیش کر رہا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، انبیاء کرام کی ذات تو چنیدہ ہیں، برگزیدہ ہیں، لیکن ولایت کے درجے طے کرنے والوں نے اپنے آپ کو اس قوم میں، پبلک میں اس طور پر پیش کیا کہ آج بھی رات کے 2 بجے بھی جائیں تو داتا صاحب کی بارگاہ میں جانے والا محروم نہیں ہے۔ تو پازیٹیو وے میں دیکھا جائے تو اس طور پر لوگوں کو فوائد پہنچائے، اور اگر منفی رویہ دیکھا جائے پبلکلی تو اپنی ذات کا تو جو نقصان کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن پبلکلی جو مجرم ہے تو مجرم جیل کی سلاخوں میں بھی ہے، اور ایسے مجرم بھی اس روئے زمین پر نظر آئیں گے انسانوں میں جو جیل کی سلاخوں میں تو نہیں، بظاہر معززین میں ہیں، لیکن پورے قوم کی بددعائیں لیتے ہیں اور پورے قوم کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، وہ لوگ کہ جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی، مرتبے دیے، مقام دیے، بہت کچھ دیا، انسان نے اس سے کیا فائدے حاصل کیے اور دوسروں کے لیے کس طور پر فائدے کا سبب بنا۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں، مقام دیے، مرتبے دیے، تو ساتھ ہی ساتھ آزمائشیں بھی دیں، کہیں خوف دے کر، کہیں جان کا خوف، کہیں مال کا خوف، کہیں مال کے چھن جانے کا خوف، کہیں بھوک کا خوف، کہیں افلاس کا خوف، کہیں موت کا فلسفہ بیان کر کے، کہیں زندگی کا فلسفہ بیان کر کے انسان کو اللہ رب العالمین نے آزمائش میں پورا اترنے کا درس دیا کہ ہم تمہاری جانچ کریں گے، بھوک کے ذریعے بھی، مالوں کی کمی کے ذریعے بھی، زندگی کے ذریعے بھی، موت کے ذریعے بھی۔ گویا کہ قدرت کا قانون یہ اٹل طور پر ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مضبوط بنائے، ورنہ ان آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ نقطہ سمجھیے، انسان کا سائز کیا ہے؟ 5 فٹ 6 انچ، 4 انچ، 2 انچ، 6 فٹ کا انسان، اس سے زیادہ 6 فٹ 2 انچ۔ مسئلہ اتنا بڑا، کئی گنا بڑا۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ قدرت ہمیں موقع فراہم کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں ان مسائل میں برداشت کرنے کی لمیٹیشنز دے کر اور حوصلہ دے کر آزما رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اتنے بڑے مسئلے کو کیسے ریزالو کرتا ہے، کس طرح اس سے باہر نکلتا ہے۔ میں سمجھاؤں ایک بات آپ کو، چوزا نکلتا ہے انڈے سے، اپنی بیک مارتا ہے، چونچ مارتا ہے اس کو، ایک دفعہ مارتا ہے کامیاب نہیں ہوتا، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 6 دفعہ، 10 دفعہ، پھر چھوٹا سا ہول کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہمدردانہ ٹیم پہنچ جائے، مددگار ٹیم پہنچ جائے چوزے کے لیے، کیا مدد کرے کہ اس اسکن کو پھاڑ دے، انڈے کی اس اسکن کو پھاڑ دے، چوزے کو باہر نکال دے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جو چوزا اس طور پر باہر نکلا کہ کسی کی مدد سے باہر نکلا، اپنی ایفرٹ سے نہیں نکلا، اس میں زندگی کم ہوتی ہے، وہ کم جیتا ہے، جلدی مر جاتا ہے، یہ ماہرین کا کہنا ہے۔ تتلی نکلتی ہے چھوٹے سے لاروے سے، چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اس سے باہر نکلتی ہے اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جو تتلی زیادہ ایفرٹس کے ساتھ اپنے اس اسکن سے باہر نکلتی ہے، اس کے پر زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، اس کے پر زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو انسان مسائل سے، آزمائش سے جتنی تکلیف کے ساتھ، ایفرٹس کے ساتھ نکلے گا، وہ اپنے آپ کو اتنا ہی مضبوط کرے گا، اتنا ہی مضبوط کرے گا۔ اور یہ لاجک کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کو ڈینائی کرے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔